السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی اور عبرت ناک کہانی جس کا عنوان ہے مظلوم عورت کی آہ۔ بقرعید کا دن تھا، سب اپنے اپنے گھروں میں خوشیاں منا رہے تھے، اپنے اپنے جانور ذبح کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ اچانک آگ لگ گئی کا شور ہوا۔ سب اپنے گھروں سے نکل کر باہر بھاگے، دیکھا کہ اکبر کے گھر آگ لگی ہوئی تھی۔ محلے کے لوگ باہر کا دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے۔ کچن اور صحن کے درمیان کوئی لمبی سی لکڑی جل رہی تھی، دھڑ دھڑ اندر سے بچوں کے رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آگ کے لپیٹے پورے گھر میں پھیلے ہوئے تھے، اندر جا کے بچوں کو بچانے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ سب باہر کھڑے شور مچا رہے تھے۔ اس محلے میں ایک ایسا جوان بھی تھا جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ میں کود پڑا اور اندر سے بچوں کو نکالنے کی کوشش کی۔ ایک ایک کر کے اس جوان نے بچوں کو اندر سے باہر لے آیا، پھر ان سے پوچھا، بچوں تمہاری امی کہاں ہیں؟ بڑا لڑکا جو 7 سال کا تھا بولا، انکل یہ امی ہی جل رہی ہیں۔ اس نے اس لکڑی نما چیز کی طرف اشارہ کیا۔ اس جوان جس کا نام عاقب تھا وہ دوبارہ اندر گیا اور ایک رضائی لے کے جلتی ہوئی صابرہ کو لپیٹ دیا۔ وہ کسی کمزور شاخ کی طرح جلتی ہوئی زمین پر گری۔ عاقب بھی اس کے ساتھ ہی زمین پہ گرا، پھر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ عاقب بھی اچھا خاصا جل گیا تھا۔ اتنے میں فائر بریگیڈ کی گاڑی آ گئی اور آگ بجھانے لگی جو اب پورے گھر میں لگ چکی تھی۔ صابرہ کو فوری ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ کسی نے بچوں سے پوچھا، اکبر کہاں ہے؟ بچے بولے، ابو 1 گھنٹے پہلے گھر سے نکلے تھے، معلوم نہیں کہاں ہیں۔ عاقب نے تینوں بچوں کو اپنے گھر لے آیا۔ بچے بہت سہمے ہوئے تھے اور روئے جا رہے تھے اور اپنی ماں کو یاد کر رہے تھے۔ عاقب کی بیوی نے بہت کوشش سے بچوں کو کھلا پلا کے سلایا۔ بچے اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ اکبر کا خون بھی بند جا رہا تھا۔ جب اکبر گھر لوٹا تو اپنے گھر کو جلا ہوا دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ محلے والوں سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا۔ عاقب نے بتایا کہ بچے ہمارے گھر ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، کھلا پلا کے سلا دیا ہے۔ خیر، اکبر کو پولیس پوچھ تاچھ کے لیے تھانے لے گئی۔ اکبر نے بتایا، میں کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا، جب میں گھر سے گیا تو صابرہ بالکل صحیح تھی۔ خیر، صابرہ اسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا تھا، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ صابرہ کی کیس کی پیروی کرنے والا تو کوئی تھا نہیں۔ پھر اکبر نے پولیس کو کھلا پلا کے کیس بند کروا دیا۔ پولیس نے اس واقعے کو حادثہ قرار دے کر کیس کو داخلے دفتر کر دیا۔ اکبر نے اس کی تدفین کر دی۔ بچے اکبر کے چھوٹے تھے۔ اکبر نے اپنے بچے اپنی بیوہ بے اولاد بہن کو دے دیے اور کچھ دنوں بعد اپنا گھر ٹھیک کروا کے نئی بیوی لے آیا۔ اس بیوی کا تعلق ایسی جگہ سے تھا۔ کچھ دن تو اچھے گزرے، پھر اس عورت نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اکبر سے نت نئی فرمائشیں کرنے لگی۔ کچھ دن تو اکبر اس کی فرمائشیں پوری کرتا رہا ادھار لے لے کے، مگر کب تک؟ جب وہ اس کی روز کی فرمائشیں پوری نہ کر سکا تو اس عورت نے اپنے پرانے عاشق بلانے شروع کر دیے۔ اکبر جیسے ہی گھر سے آفس جاتا وہ فون کر کے بلا لیتی۔ اکبر کو اس کے قرض داروں نے پریشان کیا ہوا تھا، پھر اس کی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ جلدی گھر لوٹ آیا۔ اس کے پاس گھر کی چابیاں تھیں۔ وہ لاک کھول کے اندر آیا۔ اس کے بیڈ روم کا بھی دروازہ بند تھا۔ جیسے ہی اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کے اکبر غصے سے پاگل ہو گیا اور پاس پڑے شیشے کے گلدان کو اٹھا کر دونوں کو اتنا مارا کہ وہ موقع ہی پہ جہنم وصل ہو گئے۔ اکبر کو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ حوالات میں کسی رشتہ دار نے آ کر دوسرے دن اکبر کو اطلاع دی کہ تمہارا ایک بیٹا چھت سے گر کے مر گیا ہے اور تمہاری بہن بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے، انہیں نوکر بنا دیا ہے۔ آج اکبر کو صابرہ پر کیے گئے اپنے سارے ظلم یاد آ رہے تھے جو اس نے اس یتیم لڑکی پہ کیے تھے۔ صابرہ کے والدین اس کے بچپن ہی میں مر گئے تھے۔
صابرہ کو اس کے ددیال والوں نے اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر کے اس کی نانی کے گھر بھیج دیا تھا۔ صابرہ اس وقت 9 سال کی تھی۔ صابرہ کی نانی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صابرہ کے ماموں کو یہ غصہ تھا کہ اس کے ددیال والوں نے اس کی ساری جائیداد قبضہ کر کے اسے ان کے پاس بھیج دیا ہے۔ جب تک صابرہ کی نانی زندہ رہیں صابرہ کو انہی نے سنبھالا۔ جب ان کا انتقال ہوا اس وقت صابرہ 12 برس کی تھی۔ صابرہ کی ممانیوں کو نانی کے مرتے ہی صابرہ پہ اپنا غصہ نکالنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے صابرہ کا اسکول بند کروایا۔ صابرہ کے ماموں بھی خاموش رہے، پھر اس معصوم بچی پر سارے گھر کا کام تھوپ دیا۔ صابرہ کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ صابرہ نے ماموں ممانیوں سے بہت ریکویسٹ کی کہ مجھے پڑھنے دیں، مگر بڑی ممانی بولیں گھر کا کام کون کرے گا؟ صابرہ ممانی میں گھر کا کام سارا کر کے جاؤں گی، مگر اس یتیم کی کسی نے ایک نہ سنی اور صابرہ اس گھر کی نوکرانی بن کے رہ گئی۔ اس پہ ظلم و ستم بھی روا رکھا۔ اکبر صابرہ کی ممانی کا کزن تھا، شرابی، جواری۔ 16 سال کی عمر میں اس کے ماموں ممانیوں نے اپنے سر کا بوجھ اٹھا کے اکبر کے حوالے کر دیا۔ اکبر کوئی اپنی بیٹی دے نہیں رہا تھا۔ صابرہ بیاہ کر ان کے گھر آ گئی۔ اکبر کے گھر اس کی ماں تھی۔ بس شادی کی رات اکبر نشے میں دھت آدھی رات کو گھر آیا، لڑکھڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ صابرہ پہلے ہی سہمی ڈری ہوئی تھی، لڑکی تھی، اکبر کے شور شرابے سے مزید ڈر گئی۔ ممانیوں نے رخصتی کے وقت صابرہ سے کہا تھا صاف کہ اب جو بھی ہو پلٹ کر ہمارے گھر نہیں آنا۔ اکبر کی وہی پرانی روش تھی، رات دیر سے نشے میں آنا، شور شرابہ، مار پیٹ کرنا۔ صابرہ کی ساس اچھی عورت تھی، اسے صابرہ کا احساس تھا، ساس کی پنشن سے ان کا گھر چلتا تھا۔ صابرہ کو اللہ نے 3 پیارے پیارے بچے بھی دے دیے، مگر اکبر ابھی بھی نہیں سدھرا۔ کچھ سالوں بعد ساس کا بھی انتقال ہو گیا، اب صابرہ تنہا رہ گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اکبر اور آزاد ہو گیا، وہ گھر میں شراب اور جوئے کی محفلیں سجانے لگا۔ صابرہ کچھ کہتی تو اسے مارتا پیٹتا، اب تو کھانے کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ صابرہ بچوں کے لیے کھانا مانگتی تو وہ غصے سے کہتا میں تیرے روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ پھر اکبر کو کسی نے بازار حسن کا بھی راستہ دکھا دیا۔ اکبر ایک مکار عورت کے جال میں پھنس گیا۔ اکبر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا پہلے تم اپنی بیوی کو طلاق دو، پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ اکبر نے صابرہ کو طلاق دینی چاہی تو صابرہ نے اس کے پیر پکڑ لیے اور بولی آپ مجھے طلاق نہ دیں میں کہاں جاؤں گی؟ آپ بھلے دوسری شادی کر لیں، میں نوکرانی بن کے آپ کی خدمت کروں گی، مگر اس عورت کی شرط تھی کہ پہلی بیوی کو طلاق ہی دو تو پھر ہی میں شادی کروں گی۔ اکبر کو صابرہ سے جان چھڑوانا تھا۔ اکبر نے اپنے ذہن میں پلان کیا کہ کس طرح صابرہ سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ بقرعید کا دن تھا۔ اکبر نے صابرہ کو اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے پلائی اور اچھی باتیں بھی کرنے لگا۔ صابرہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اکبر ہی ہے، وہ سمجھی اکبر سدھر گیا ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ آج اس کا آخری دن ہے۔ چائے پی کے صابرہ پہ غشی طاری ہونے لگی، پھر وہ مکمل بے ہوش ہو گئی۔ اکبر نے بچوں کو کمرے میں مصروف کیا اور صابرہ پہ تیل چھڑک کے آگ لگا دی اور خود گھر سے باہر نکل گیا۔ صابرہ بے ہوشی میں جل کر خاک ہو گئی۔ اس طرح اکبر نے صابرہ سے جان چھڑا لی، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اکبر کو سزائے موت کی سزا ہوئی، وہ اب اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، وہ نیم پاگل ہو چکا ہے، ہر وقت صابرہ سے معافیاں مانگتا رہتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کسی مظلوم کی آنکھ خالی نہیں جاتی، مجرم چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو سزا ضرور ملتی ہے۔ دوستو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔